یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ یہ اوپر گلیشیئر سے. اچھا گلیشیئر کا پانی آ رہا ہے. اور اس کی کیا ہسٹری ہے محلے کی؟ یہ جو محلہ ہے جی یہ 1000 سے 1400 سال قدیم ایک گاؤں ہے. 1000 سے 1400 سال. 1400 سال قدیم ایک گاؤں ہے. جی یعنی آج سے 1400 سال قبل جی عام انسانی بود و باش کس طرح کا تھا, اس کا لائف اسٹائل کس طرح کا تھا, لائف اسٹینڈرڈ کس طرح کا تھا, اس زمانے میں زندگی کرنے والے انسان کے سامنے کس طرح کے چیلنجز کا سامنا تھا, کس طرح کے خطرات لاحق تھے, وہ ان سے کیسے نبرد آزما ہوتا تھا, یہ چیز آپ کو دیکھنے میں ملے گی. یہ ایک نما گاؤں تھا جس کا نام گنش ہے. گنش کے لفظی معنی بنتے ہیں مشسکی زبان جو ہنزا کی مقامی زبان ہے, اس مشسکی زبان میں گنش سونے کو کہتے ہیں, سونے کو, یعنی سونا نکلنے والی جگہ. اس کا ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ گن اور نش کو الگ الگ کر کے ایک لفظ کو توڑ کے 2 الفاظ بنا کے اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا ترجمہ بنتا ہے وہ جگہ جہاں پہ کئی راستے آپس میں ملتے ہوں. ٹھیک. پھر اس کا ایک اور ترجمہ ہو سکتا ہے, یہ عین ممکن ہے لفظ گندش سے بگڑ کے یہ گنش بن گیا ہو. جی اگر یہ لفظ گندش سے یہ گنش بن گیا ہے تو اس کا ترجمہ بنتا ہے وہ جگہ جہاں سے راستہ گزرتا ہو. جی یہ ہمارے پاؤں کے نیچے کی جو جگہ ہے یہ یہ آپ کا اینشین سلک روٹ ہے, جس زمانے میں چائنا سے لے کے ہندوستان تک پیدل سفر ہوا کرتا تھا, ٹریڈ بھی ہوا کرتا تھا. تو یہ اس زمانے میں لوگ یہاں سے سفر کیا کرتے تھے. تو جب یہاں آنے جانے والے حضرات شام کے ٹائم یہاں پہنچ جاتے تھے تو یہ جو جہاں پہ بچے کھڑے ہیں تو وہ یہاں کا کاروان سرائی ہوا کرتا تھا. ان کے پیچھے جو چھوٹا سا دروازہ ہے جی تالا لگا ہوا, جی وہ چھوٹا دروازہ یہاں کا کاروان سرائی ہوا کرتا کاروان تھا. سرائے کا. تو آنے جانے والے حضرات اس کمرے میں اسٹے کیا کرتے تھے. ان کے ساتھ جو گھوڑے خچر وغیرہ ہوا کرتے تھے. تو یہ جو کونا ہے یہاں پہ اب گھوڑوں کے لیے استبل بنا ہوا تھا, ان کے گھوڑے یہاں بندھے جاتے تھے. اس زمانے میں سفر کرنے والوں کے لیے اچھی بات یہ تھی کہ کھانا اور چھت دونوں مفت میں میسر آتے تھے. یعنی اس زمانے میں کھانا بیچنا بہت ہی معیوب سمجھا جاتا تھا, کیونکہ یعنی کھانا بیچنا مہمان نوازی کے اصولوں کے بالکل منافی سمجھا جاتا تھا. اس لیے جو حضرات آ کے یہاں اسٹے کرتے تھے ان کے لیے گاؤں والے اپنے بچوں کے ساتھ کھانے کے لیے جو بھی کھانا اپنے گھروں میں تیار کرتے تھے وہی کھانا ان کے لیے مہمانوں کے لیے بھی پیش کیا کرتے تھے. تو اس گاؤں کے گرد اونچی فصیل تھی, فصیل کے ساتھ 14 واچ ٹاور تھے. یہ جو واچ ٹاور تھے یہ مورچے کا کام دیتے تھے. تو دشمن کو نظر آئے بغیر دشمن پہ نظر رکھنے کے لیے پھر جو ہی دشمن ان کے تیروں کے کارگر رینج میں پہنچ جاتا تھا تو پھر اسی واچ ٹاور سے ہی دشمن کو تیروں کا نشانہ بنایا کرتے تھے. واچ ٹاور تھا 14. جی. تو یہ بھی ایک چھوٹا سا واچ ٹاور ہے, یہ بھی چھوٹا سا واچ ٹاور ہے, وہ اوپر. جی جی. تو یہ دروازہ شام کو مغرب کے فوراً بعد بند ہو جاتا تھا. اندر سے اوپر یہ جو سوراخ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ پہرے دار ہوتے تھے. جی یہ دروازہ رات کو کھولنا بالکل ممنوع تھا, یہ جا کے صبح ہی کھلتا تھا. جی آئے جی ایک مسجد وزٹ کرتے ہیں. اللہ یہ ہندو مت میں جو سواسٹیکا کہلاتا ہے یہ سواسٹیکا کے نشانات. سواسٹیکا. ہندو مت میں بدھ مت میں آخر میں نازیوں کے پاس بھی یہی محترم نشانی تھی. ہٹلر کے مرنے کے بعد یہ نشانی جرمنی کے جھنڈے سے مل گئی. یہ اس کے اوپر بھی یہ جو ووڈ کارونگ ہے اس میں ہندو مت کی, بدھ مت کی, اٹالین, گریک اور چائنیز نشانیاں موجود ہیں. اصل یہ ایک ہندو مت کی نشانی ہے. یہ گنیش دیوتا کا نام لکھا, گنیش دیوتا کا سمبل لکھا ہوا. تو صرف تمیز میں یہ ہے کہ 1 2 3 4 یہاں نقطے بھی ہونے چاہیے تھے, وہ نقطے نہیں لگے.
تو باقی یہ گنیش دیوتا کا سمبل ہے. ٹھیک. اس کے بعد یہ لوٹس کا پھول ہے. لوٹس کا پھول بھی بدھ مت میں مقدس، ہندو مت میں بھی مقدس سمجھا جاتا ہے. تو ہندو برادری میں جو گنیش دیوتا کا کنسیپٹ ہے، گنیش دیوتا کو اس لوٹس کے پھول کے اوپر لٹایا گیا ہے اور اس کے ماں باپ پیچھے کھڑے ہیں. اگر اس تصویر کے اوپر آپ کی نظر پڑی ہو، آپ کبھی کسی مندر کا وزٹ کریں جی تو اندر پوسٹر لگے ہوتے ہیں. جی تو اس لیے یہ بھی مقدس پھول ہے ٹھیک. ہندو برادری میں. ٹھیک. یہ جو گول چکر ہے، جی یہ کوئی نقشہ نہیں، یہ کوئی پھول نہیں، بلکہ یہ ایک فارمولہ ہے فارمولہ. جسے فیبوناچی سکرول کہا جاتا ہے. فیبوناچی اٹلی کا ایک انتہائی مشہور و معروف ریاضی دان گزرا ہے 1250 AD میں. یہ اس کا ایجاد کردہ فارمولہ ہے. یہ آج کے دور میں بھی کیمرے کے اندر، کمپیوٹر کے اندر اور جو اسٹاک ایکسچینج کا کام کرتے ہیں اس میں اسٹاک مارکیٹ کی مندی اور تیزی کو ناپنے کے لیے یہ فارمولہ آج کے دور میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ ہندو برادری کی ایک اور محترم نشانی ہے. یہ جو سادھو حضرات اپنے پیشانی کے اوپر یہ سفید روشنائی سے وہ نشان بناتے ہیں، وہ بھی ہم. پھر اس پہ کسی مندر کے اندر داخل ہوتے ہوئے، چرچ کے اندر داخل ہوتے ہوئے یہ دروازے میں وہ گھنٹی لٹکاتے ہیں. جی جی. تو ہر داخل ہونے والا شخص وہ گھنٹی بجا کے اندر داخل ہوتا ہے. جی. یہاں پہ ایک گھنٹی کی نشانی بھی بنی ہے. تو اس کے بعد یہ اوپر کافی سارے سن فلاور کے پھول ہیں. یہ جو سورج مکھی کا پھول ہے، جی. یہ کیا کہتے ہیں، اس کے اندر اعظم کے تاج کی نشانی سمجھا جاتا ہے. جب اس کے اندر اعظم میں آپ کے گندھارا میں داخل ہوئے، اس کا جو تاج بنا ہوا تھا جی. وہ 9 پتوں والا سورج مکھی کا پھول بنا ہوا تھا. جی. اس لیے یہ سورج مکھی کا پھول اس کے اندر اعظم کے تاج کی نشانی سمجھا جاتا ہے. پھر یہ جو پارسی حضرات ہوتے ہیں، یہ پارسی حضرات کے عبادت خانوں کے اوپر یہ والی کارویں ان کی مقدس کارویں ہے. پھر یہ جو جناب علی یہ کچھ چائنیز ہے، کافی چائنیز سمبل ہیں. پھر یہاں کچھ لکھائی کے نشانات بھی ہیں. کچھ کسی قدیم متروک زبان کے کی لکھائی ہے. جی. ابھی یہ سمجھ سے بال آتا ہے. صحیح. وہ قدیم زمانے کے جو گھر ہوا کرتے تھے، وہ اس طرح وہ پتھر کی دیوار، اس کے اوپر یہ سادہ گھارے کا پلستر. جی. یہ اس طرح کے گھر جو ہیں ویدر ریزسٹنٹ ہوتے ہیں، اس لیے سردی گرمی کے لیے اثر نہیں ہوتا. پھر اس زمانے میں بہت چھوٹے دروازے بناتے تھے. اگرچہ وہ لوگ جسمانی طور پہ بہت ہی مضبوط جسم لوگ ہوا کرتے تھے، خلاور لوگ تھے، لیکن یہ سردی بہت زیادہ ہوتی تھی، اس لیے مجبوراً وہ چھوٹے دروازے بناتے تھے. آج کے دور میں بھی دسمبر جنوری کے مہینوں میں یہاں پر -15 سے 16 تک ٹمپریچر گر جاتا ہے. ابھی تو گلیشیئر میلٹ ہو کے بہت پیچھے گئے، آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. یہ پھر گلوبل وارمنگ والا ایک مسئلہ بھی ہے. اس کے باوجود -15-16 ٹمپریچر گر جاتا ہے. اگر آج سے 1400 سال پہلے کا سوچیں تو اس زمانے میں گلیشیئر بہت آگے تھے، آبادی انتہائی محدود تھی، اور شاید اس زمانے میں یہاں پہ -25 سے 30 تک ٹمپریچر گرتا ہوگا. -25 سے 30 ٹمپریچر ہو، پہننے کے لیے تن پہ کپڑا نہ ہو، پاؤں میں جوتا نہ ہو، اس طرح کے بسر سامانی کا عالم میں سروائیول یعنی زندہ رہنا بہت مشکل ہے. تو اس لیے یہ چھوٹے دروازے بناتے تھے. پھر اس طرح کے 3 دروازوں سے گزرنے کے بعد وہ اپنے رہائشی کمرے میں پہنچ جاتے تھے. فرسٹ انٹرنس میں پہلے دروازے سے داخل ہوتے ہی وہ لوگ مویشی رکھتے تھے، کیونکہ مویشی گرم ہوتے ہیں. اور دروازے سے داخل ہونے والی سردی مویشیوں کی ہیٹ کی وجہ سے ختم ہو جاتی تھی، اور اندر مکینوں کے لیے ٹمپریچر نارمل رہتا تھا. یعنی مویشیوں کو انہوں نے ایز انسولیٹر استعمال کرتے تھے. 2 3 4 یہ چاروں بھی مسجدیں ہیں. یہ بھی مسجد ہے، یہ بھی مسجد ہے، اور یہ بھی مسجد ہے، اور یہ بھی مسجد ہے. ان کے نام نہیں ہے کوئی، یا بس مسجد جو ابھی ہم نے وزٹ کیا وہ شیخوس برادری کی مسجد ہے. یہ روفیکوس برادری کی مسجد، وہ ممرکوس برادری کی، اور یہ یریکوس برادری کی، اور وہ کوئیکوس برادری کی مسجد ہے. یہ آپ کے پاؤں کے نیچے کی جو جگہ ہے، یہاں گاؤں کا چوپال ہوا کرتا تھا. تو چوپال کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے، لیکن یہاں پہ اضافی چیز یہ تھی کہ موسم سرما میں 2.5 مہینے دسمبر جنوری سے لے کے مڈ فروری تک یہاں پہ میوزیکل پروگرام بھی ہوا کرتا تھا قدیم زمانوں میں.
تو اس سے آگے 1854 تک یہ بالکل صحیح سلامت گاؤں تھا. یہاں پہ 250-300 گھر آباد تھے. تو 1854 میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا. اس نے اس گاؤں کے تقریباً 70% حصے کو تباہ کر دیا. تو پھر اس کے بعد 1974 میں ہمارے پاکستان آرمی والے آ گئے یہ کہ روڈ بنانے کے لیے. تو انہوں نے پھر اس کے پیچھے سے وہ روڈ بنایا. اس کے زد میں بھی کوئی 40-50 پرانے گھر اس کے زد میں آ گئے اور وہ بھی ضائع ہو گئے. بہرحال اس مسجد کے اوپر جو آرٹ ہے وہ یہ ایونین آرٹ کہلاتا ہے. ایونین جی یہ گریک نام ہے, قبیلے کا نام ہے. جی. جب اسکندر اعظم آیا ادھر آپ کا گندھارا میں داخل ہوا, اس کے ساتھ 95,000 کا لشکر تھا. 95,000 میں سے 35,000 خواتین بھی تھی. 95,000 کے لشکر میں سے اکثر افراد کا تعلق یونان کے 3 بڑے قبائل سے تھا. ان میں سے ایک قبیلہ ایونین کہلاتا تھا. تو ایون یونانی زبان میں بیل کو کہتے ہیں, یعنی بیل اس قوم قبیلے کا قومی نشان تھا. اور ایونین کے معنی بنتے ہیں بیل والے لوگ یا بیل والا قوم قبیلہ, یہ یونانی زبان میں. تو بیل نہ صرف اس زمانے میں بلکہ آج کے دور میں بھی مضبوطی اور طاقت کا سمبل سمجھا جاتا ہے. اس لیے وہ لوگ اپنے آپ کو دنیا کے مضبوط ترین قوم تصور کیا کرتے تھے, اور جہاں کہیں جاتے تھے اپنے قومی نشان بیل کی سینگوں کی نشانیاں بنایا کرتے تھے. اس مسجد کے اوپر زیادہ تر وہ بیل کی سینگوں کی نشانیاں ہیں. تو یہ کہ سامنے واچ ٹاور ہے, یہ 3 منزلہ ہے. نچلی 2 منزلیں صرف اندر سے سیڑھی لگا کے تیسری منزل تک رسائی کا ذریعہ. ان کا آپریشنل سسٹم تیسری منزل میں, بیچ میں 2 بڑے سوراخ, ان کے دائیں بائیں 2 چھوٹے ٹرائنگل سوراخ ہیں. تو یہ جو ٹرائنگل سوراخ ہیں دشمن کی نظروں میں آئے بغیر دشمن پہ نظر رکھنے کے لیے یہ چھوٹے والے سوراخ استعمال ہوتے تھے. جو ہی دشمن ان کے تیروں کے کارگر رینج میں پہنچ جاتا تھا تو بیچ کے جو بڑے سوراخ ہیں انہیں کھول کے وہاں سے دشمن کو اپنے تیروں کا نشانہ بنایا کرتے تھے. یہ چاروں سائڈوں پر سیم سسٹم ہوا کرتا تھا. تو یہ اس کا واچ ٹاور کا انٹرس ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے تھوڑا سا مشکل اس لیے بنایا کہ خدا نخواستہ دشمن یہاں تک بھی پہنچ جاتا ہے تو آسانی سے اندر گھس نہ سکے. مثلا اگر کوئی گھسنا چاہے گا تو ایک پاؤں یہاں رکھے گا, دونوں ہاتھ یہاں آئیں گے, تو پہلے وہ سر اندر لے جانے کی کوشش کرے گا, بعد میں ٹانگیں. ایسی صورتحال میں اندر ایک اکیلا بندہ بھی اگر کھڑا ہو تو جو بھی سر اندر لے جانے کی کوشش کرے گا وہ اس کے سر کو بڑے آرام سے چاپ کر سکتا تھا. اس لیے اس انٹرسٹ کو تھوڑا مشکل بنا. یہاں پہ جب انگریز پہنچے دسمبر 1891 میں, تو جب پھر یہ جو چھوٹے اسٹیٹ جو آپس میں ہمیشہ دست و گریباں رہتے تھے, دنگا فساد جاری رہتا تھا, سب کے سب انگریزوں کے زیر تسلط آ گئے. تو وہ پھر دنگا فساد ختم ہوا. تو پھر اس کے بعد یہ فصیلوں کی قلعوں کی ضرورت لوگوں نے محسوس نہیں کی. پھر یہ زوال پذیر ہونا شروع ہوئے. اس سے آگے کی فصیل کا جو حصہ تھا اس کو انہوں نے ختم کر دیا. پھر ادھر سے سامنے سے کٹ مار کے اندر کی گلیوں کے لیے راستہ بنایا. پھر یہ جو دروازہ ہے جہاں پہ انہوں نے دیوار بنائی ہے اس کو انہوں نے بند کر دیا. پھر ادھر سامنے گلی سے انہوں نے اس کا دروازہ نکالا. اس سائڈ پہ یہ جو گھر ہے یہ آج سے 20-22 سال پہلے یہاں کوئی گھر نہیں تھا. تو یہاں پہ کھیت ہوا کرتے تھے, لوگ اس میں فصلیں لگاتے تھے. یہ 26-25 سال سے پہلے. جی جی, یہ ہمارے پاؤں کے نیچے جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ اینشنٹ سٹی تھا اور یہ فصیل تھی.